ایران منگل سے اپنی اسٹاک مارکیٹ دوبارہ کھول دے گا۔ ڈپٹی سپروائزر ایرانی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج آرگنائزیشن حامد یاری کا بیان، کہا کہ جنگ کے دوران اسٹاک مارکیٹ بند کرنے کا مقصد شیئر ہولڈرز کے اثاثوں کا تحفظ تھا۔ مقصد جنگ کے دوران قیمتوں کے تعین کے لیے زیادہ شفاف حالات فراہم کرنا بھی تھا۔ ایران نے آبنہ ہرمز میں بحری سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے نیا میکینزم تیار کر لیا، جلد پیش کرنے کا اعلان۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبنہ ہرمز میں ایران کے متعین کردہ روٹ پر ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے پیشہ ورانہ نظام تیار کیا ہے، جس کا جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ اس سے ایران کے ساتھ تعاون کرنے والے تجارتی جہاز مستفید ہوں گے۔ میکینزم کے تحت خصوصی خدمات کی فیس لی جائے گی۔ یہ راستہ نام نہاد فریڈم پروجیکٹ آپریٹرز کے لیے بند رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اچانک غیر اعلانیہ طور پر تہران پہنچ گئے۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے استقبال کیا۔ ملاقات میں امن مذاکرات کی بحالی کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی امن اور صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے ملاقات میں ایران امریکہ تنازع کے حل اور خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کی تعریف کی۔ ملک کے 4 صوبوں میں دکانیں، مارکیٹیں، شاپنگ مال، ہوٹل اور ریسٹورنٹس رات جلدی بند کرنے کی پابندی ختم کر دی گئی۔ کاروباری مراکز اب معمول کے مطابق اپنے اوقات کار جاری رکھ سکیں گے۔ اسلام آباد میں دکانوں اور ریسٹورنٹس کی بندش کے اوقات میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر بھی پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی اور جماعت اسلامی کی رجسٹریشن کر لی۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر میں تحریک انصاف آزاد کشمیر کی رجسٹریشن بلا جواز مسترد کر دی گئی۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی درخواست کو زیر التوا رکھا، 30 ماہ بعد رجسٹریشن سے انکار کیا۔ منشیات فروشی اور قتل میں گرفتار انمول پنکی کے ریمانڈ کے لیے کراچی کی ماتحت عدالتوں میں پیشیاں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ وسطی کی عدالت نے ملزمہ کو 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملیر اور جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت نے 14 مقدمات میں ملزمہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پنکی کو چہرہ ڈھانپ کر عدالتی پیشی پر لایا گیا۔ ملزمہ نے خود کو بے گناہ قرار دیا، کہا پولیس تشدد کر کے اپنی مرضی کے بیانات لینا چاہتی ہے۔ کراچی کے جس گھر سے کوکین برآمد کی گئی وہ 25 سال سے بند تھا۔ 3 ماہ قبل طلاق دینے والا سابق شوہر یہ سب کروا رہا ہے۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزمہ بہت شاطر ہے، بار بار بیان بدل رہی ہے، طویل عرصے سے منشیات فروشی کا نیٹ ورک چلا رہی ہے، اس کے بینک اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے صفائی کی مانیٹرنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نظام کے تحت پنجاب بھر میں سمارٹ صفائی ایجنٹ ماحول دوست الیکٹرک بائک پر طے کردہ علاقوں کا جائزہ لے گا۔ صفائی ایجنٹ کے باڈی کیمرہ سے ویڈیو ڈیش بورڈ پر اپلوڈ ہوگی۔ کچرے کی تصاویر کسی انسانی مداخلت کے بغیر متعلقہ ایریا سپروائزر کو بھجوا دی جائیں گی۔ سمارٹ صفائی ایجنٹ کا آئیڈیا ستھرا پنجاب اتھارٹی کی جانب سے متعارف کرایا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں اے آئی سرچ انجن اور موبائل ایپ لانچ کر دیا گیا۔ نئی موبائل ایپ سے کیس کی معلومات اور عدالتی خدمات تک آسان رسائی ممکن ہوگی۔ ای فائلنگ، ای نوٹسز اور کیس سرچ کی سہولت موبائل ایپ میں شامل ہے۔ ڈیجیٹل منصوبوں کا افتتاح چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کیا۔ سندھ ہائی کورٹ اے آئی سرچ انجن متعارف کرانے والی پہلی ہائی کورٹ بن گئی۔ موٹر ویز پر جانوروں سے لدی گاڑیوں کے داخلے پر مکمل پابندی عائد۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق فیصلہ عید الاضحیٰ کے دوران عوامی تحفظ اور ٹریفک روانی برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا۔ کشمور کے عیدگاہ محلے میں 13 برس کے لڑکے سے مبینہ اجتماعی زیادتی۔ پولیس کے مطابق متاثرہ لڑکا سن اور بول نہیں سکتا۔ میڈیکل میں زیادتی کی تصدیق۔ زیادتی کے الزام میں 2 ملزمان گرفتار، دیگر کی تلاش جاری۔
पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने मुतादिद स्टेज अदाकारों के काम करने पर पाबंदी आयद कर दी। एलामिया के मुताबिक मॉनिटरिंग टीमों की रिपोर्ट्स के बाद स्टेज अदाकारों पर पाबंदी आयद की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जैकबाबाद में पसंद की शादी पर पूरे गांव को आग लगाने के वाक़े का नोटिस ले लिया। कमिश्नर और DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब। कहा 100 से ज़्यादा घरों को जला देना गैर इंसानी अमल और नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी को अवाम के जान माल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला सिंध की पुलिस को मुलज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। हैदराबाद समेत सिंध के 9 अजला में 13 नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज होंगे। हैदराबाद, जामशोरो, दादू, सजावल, सखर, घोटकी, नौशहर फिरोज़, मीरपुर खास और जैकबाबाद अजला में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 73 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 59 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। ज़ुल्हज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज महकमा मौसमियात कराची में होगा। चांद नजर आया तो ईद उल अज़हा बरोज़ बुध 27 मई को होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वफ़द के हमरा अज़रबैजान की दारुल हुकूमत बाकू पहुँच गईं। डिप्टी मिनिस्टर डिफेंस इंडस्ट्री ने बाकू एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। आज़री सदर से मुलाकात और बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब भी मरियम नवाज के शेड्यूल में शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 23 मई को शाहरा भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। ज़ेरे तामीर शाहरा भुट्टो का दौरा किया। कहा शाहरा भुट्टो से शहर के दरमियान राब्ता मज़ीद बेहतर होगा। जो कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं करती वो खुद आकर देख लें। कराची में CVU के करीब तेज़ रफ्तार डबल केबिन गाड़ी की कार को टक्कर। एक शख्स जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। हादसे की CCTV वीडियो सामने आ गई। थाना दरख्शा में मुकदमा दर्ज, मुलजिम की तलाश जारी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि फ़िलहाल 28वीं आईनी तरमीम के आसार नज़र नहीं आ रहे। किसी भी तरमीम से पहले इत्तेहादी जमातों से मशावरत की जाएगी। लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हुकूमत, एग्जीक्यूटिव और अदलिया सब पाबंद हैं कि आइन के दायरे में रहकर अपना काम करें। तुरबत में गाड़ी पर फायरिंग, लेडी कांस्टेबल जाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग से लेडी कांस्टेबल का शौहर और 5 साला बेटा जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक।